کہ ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدھر سے زلزلے کی وجہ سے. ایک پاکستانی نے $30 ملین دیے. تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں. میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں. اگر ہم ملک کا یہاں ماحول گورننس ٹھیک کر لیں, یہاں رول آف لا لے آئیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ, کانٹریکٹ انفورسمنٹ, کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا, ان کے گھروں پہ قبضہ, فلیٹوں پہ قبضہ, جس طرح کے پلاٹس پہ قبضہ ہوتا ہے. وہ اعتماد کی ضرورت ہے. اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا, وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس وقت صرف ریمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے, سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے, اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک سرٹنٹی لے کے آنی ہے, ایک پریڈکٹیبلٹی جو انگریزی میں کہتے ہیں. یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے 5 سال کس طرح جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے, ملک کے اندر استحکام نہیں آتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی. اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں, یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے, مافیاز, اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی. ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی IMF کو کہیں یہ چیز ہم مانتے ہیں, یہ نہیں مانتے. کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم IMF کو یہ کر دیں گے, ہم ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے روپیہ, اور آج کدھر پہنچ گئے ہیں. کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے, جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں. قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ اصل میں حقیقی آزادی کی ہماری جدوجہد ہے. ہم اپنے ملک کو قانون, انصاف دے کے, فنڈامنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے, رول آف لا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آزادی تو آتی ہے انصاف سے, اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جدوجہد کے لیے تیار ہوں. میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس میں. میری انتظار کریں, میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا. کیونکہ ہم یہ سسٹم 2 طرح ہیں, توڑ پھوڑ کر دیں, سڑکوں پہ نکل جائیں, انتشار پھیلا دیں, ہم کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے. لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں, جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے. وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر کے آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ. اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں, جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا, آپ سب کو کہہ رہا ہوں,
دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو قومیں جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑتی، جدوجہد نہیں کرتی، کوئی ان کو آزادی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو، پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی. انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد.